بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمیر نثار۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ یہ ویڈیو ان تمام ایسپائرنٹس کے لیے ہے جو ایس ٹی آئیز سے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایس ٹی آئیز سے متعلق تمام وہ نیسیسری جو انفارمیشن ہے کہ کیا یہ جابس کانٹریکٹ پر ہوں گی یا پھر ریگولر ہو جائیں گی۔ ایک ایسا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ 3 سال بعد یہ جابس پرماننٹ ہو جائیں گی، یعنی آپ ریگولر ہو جائیں گے۔ جو لوگ سکولز کالجز کے اندر آئیں گے، سکولز کے اندر آئیں گے تو یہ جابس پرماننٹ ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اسے اسپیشلی اس پہلو کو ڈسکس کریں گے، کیا یہ جابس پرماننٹ ہوں گی، 3 سال کے بعد ریگولر ہو جائیں گے جو لگیں گے، جتنے بھی اسپائرنٹس ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک پرماننٹ کا یا پھر ریگولر ہونے کا جو تعلق ہے کہ جاب کے اندر آپ آ جائیں تو اس کے بعد ریگولر ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے کہ ہم ایس ٹی آئیز کا یہ بات ڈسکس کریں، ضروری یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اسے دیکھ لیں۔ وہ لوگ جو سرکاری ملازم اب ہیں اور کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے ایس ایس ایز اور اے اوز جو کہ تقریباً 15,000 کے قریب ہیں، وہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً 10-12 سالوں سے اسکول میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں۔ اب ان کا ہی مستقبل جو ہے، مستقبل میں وہ بھی پرماننٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ریگولر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وجہ بالکل صاف ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے 31 اکتوبر 2025 کو پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ 2018، یعنی کہ یہ ایسا ایکٹ تھا جو کسی بھی کنٹریکٹ کے اوپر جو ملازم ہے اسے پرماننٹ کرنے کا فریم ورک پرووائڈ کرتا تھا۔ یعنی کہ اس کنٹریکٹ یعنی کہ پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ جو ہے وہ 2018 کے اندر حکومت نے پاس کیا۔ جتنے بھی سرکاری ملازمین جو کنٹریکٹ بیسس پر کام کر رہے ہیں تو انہیں یہ پرماننٹ کرنے کے لیے 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے، پنجاب کی کابینہ نے 34ویں سیشن کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ 2018 اسے منسوخ کر دیا جائے، اور وہ منسوخ ہو گیا۔ 31 اکتوبر 2025 کو گزٹ کے اندر شائع ہوا پنجاب ریگولرائزیشن ایکٹ 2018، جو کہ ملازمین کو ریگولر کرنے کا، پرماننٹ کرنے کا ایک پورا لاہے عمل بتاتا ہے، پورا اس کے تحت پرماننٹ ہوتے ہیں۔ وہ ایکٹ ہی منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے ریپل ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کے ریپل ایفیکٹ بالکل سمپل، کہ جتنے سرکاری ملازمین کنٹریکٹ پہ ہیں، چاہے وہ ایس ایس ایز ہیں یا اے اوز ہیں، وہ اب ریگولر نہیں ہو سکیں گے، پرماننٹ وہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح پولیس کے اندر بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کانٹریکٹ بیسس پر ملازمین ہیں، اور بھی محکمے ہیں جہاں پر کانٹریکٹ بیسس پر ملازمین ہیں، وہ پرماننٹ یا ریگولر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے، یہ پنجاب اسمبلی کا متفقہ جو ہے وہاں سے پنجاب جو کیبنٹ ہے پنجاب کی، تو وہاں کا یہ فیصلہ ہے۔ اب آ گئی بات ایس ٹی آئیز کی۔ ایس ٹی آئیز کو اب رکھ رہے ہیں، ایس ٹی آئیز رکھے جائیں گے، لیکن جب پہلے والے ہی ملازمین جو پرماننٹ نہیں ہو رہے، ریگولر نہیں ہو رہے، تو یہ وہ ایکٹ ہی ختم کر دیا گیا جن کے ذریعے ریگولر یا پرماننٹ کرنا تھا۔ تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایس ٹی آئیز جو ہیں وہ بھرتی ہو جائیں اور ہو جانے کے بعد وہ 3 سال کے بعد پرماننٹ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایس ٹی آئیز کو بھی بیسک پے اسکیل میں نہیں رکھیں گے، 16ویں یا 15ویں یا 14ویں اسکیل میں نہیں رکھیں گے، بلکہ لم سم پیکجز، یعنی کہ مک مکاؤ، یعنی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کام کریں گے 5-6 مہینے کے لیے، بس آپ یہی سلسلہ چلے گا۔ البتہ وہ لوگ یا وہ اسپائرنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ہم آگے پی ایم ایس کر لیں گے یا سی ایس ایس کر لیں گے یا کوئی بڑا امتحان پاس کر لیں گے، اور اس وجہ سے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ایج جو ہے وہ رک جائے، ایج سیکیور ہو جائے، اور تاکہ انہیں جو ہے وہ میکسیمم اپرچونٹیز مل سکے، تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صاف ظاہر تنخواہ بھی ملے گی، آپ کی ایج بھی سیکیور ہو جاتی ہے، آپ آگے
पढ़ के आगे इम्तिहानात भी दे सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के बच्चों को, हमें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है, पैसे चाहे थोड़े भी हों, कॉन्ट्रैक्ट हो या रेगुलर हो, हमें कोई गरज नहीं। तो ये उनके लिए भी अच्छा है। अलबत्ता दो टोक अगर बात की जाए, क्रिस्टल एंड क्लियर वे के अंदर अगर बात की जाए, तो ये बिल्कुल सेफली कंक्लूड किया जा सकता है, बड़े ही मुख्तात अंदाजे के मुताबिक, बल्कि कन्फर्म ये कहा जा सकता है कि एसटीआईज कभी भी परमानेंट नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, एक्ट दोबारा नाफिज कर दिया जाए, देन हो सकेंगे। थैंक यू। लेकिन ऐसा भी होता हुआ नजर इस वजह से नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी लेकिन आईएमएफ तो चेंज नहीं होगा। आईएमएफ तो वहां पर ही रहेगा। आईएमएफ की जो शरायत है वो तब से हैं जब से पाकिस्तान बना है। यानी कि आप गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो आईएमएफ की शरायत हमेशा से ही ये रही है कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो खजाने पर बोझ हैं, उनकी पेंशन्स बोझ हैं, उनकी तनख्वाहें बोझ हैं, लिहाजा उन्हें रेगुलर ना किया जाए, उन्हें बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही चलाया जाए, एडहॉक बेसिस पर ही चलाया जाए, क्योंकि परमानेंट करते हैं ग्रेजुटी पेंशन वगैरह का जो मामला है वो बन जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि नहीं लगता कि आगे ये एक्ट जो है वो दोबारा जिस तरह नाफिजुल अमल होगा या दोबारा बहाल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का निज़ाम ही चलेगा। थैंक यू वेरी